السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سہیل احمد رحمانی، آپ تمام ناظرین کا آج کے اس پروگرام پوچھو تو صحیح میں پرخلوص استقبال کرتا ہوں۔ الحمدللہ آج کے اس نشست کے ہمارے مہمان خصوصی ہیں مشہور و معروف شخصیت فضیلت الشیخ رضا اللہ عبد الکریم المدنی حفظہ اللہ۔ آپ کا بھی ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ شکراً۔ ناظرین، آپ اپنے سوالات واٹس ایپ یا ای میل کے ذریعے ہم تک بھیجیں، انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا تشفی بخش جواب دیا جائے گا۔ ہمارے پاس واٹس ایپ اور ای میل کے ذریعے کچھ سوالات آئے ہیں، ہم شیخ سے ان سوالوں کے جواب لیتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک سوال ایک بھائی نے کیا ہے جو کہ سہارنپور کے رہنے والے ہیں۔ علی بھائی کا یہ پوچھنا شیخ کہ کرامات کی کیا حقیقت ہے؟ کیا کرامات سے عقیدے ثابت ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ کرامت، جی معجزہ، جی خرق عادت، یہ کئی الفاظ ہیں جو عام طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا کام جو عام طور پر انسان کے بس میں نہیں ہوتا، فطری طور پر وہ اس کی طاقت اور قوت سے باہر ہوتا، اگر وہ اس کے ہاتھ پر ظاہر ہو، اگر نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور اگر اللہ کے کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اس کا نام کرامت ہے۔ کرامت، جی اسی کو خرق عادت کہتے ہیں۔ خرق عادت کا لفظ عام بولا جاتا ہے لیکن بہت کم لوگ اس کو سمجھتے ہیں۔ خرق عادت کا مطلب ہے عادتاً انسان جو کام کرتا ہے یا جن کاموں کے کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ہے، اس سے ہٹ کر، اس کے خلاف، اس کے برخلاف وہ کوئی کام کر دکھائے، یہ ہے خرق عادت۔ اب اگر یہ نبی کے ہاتھ پر ہو رہا ہے معجزہ، ولی کے ہاتھ پر ہو رہا ہے کرامت، اور کسی کافر مشرک کے ہاتھ سے ظاہر ہو رہا ہے تو اس کا نام استدراج ہے۔ ایسا نہیں ہے جی کہ کافر و مشرک کے ہاتھ پر خرق عادت کا ظہور نہیں ہوتا، وہاں بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا نام اس وقت کرامت نہیں ہوتا، استدراج ہوتا ہے، شعبدہ ہوتا ہے، نظر بندی ہوتا ہے، جادوگری ہوتا ہے، کچھ بھی نام اس کا رکھا جا سکتا ہے۔ اب آپ نے پوچھا کرامت کے بارے میں، کرامت برحق ہے، یہ ایمان کے سلسلے میں، عقیدے کے سلسلے میں بہت اہم چیز ہے۔ جس طرح سے نبی کے معجزے کا انکار بدعقیدگی ہے، ایسے ہی ولی کی کرامت کا انکار یہ بھی بدعقیدگی ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ جس کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہو رہی ہے وہ ولی ہو۔ ایک بات اور بتاؤں، ولی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کرامت ظاہر کرے، جی تبھی ولی بنے گا۔ جب تک کوئی کرامت اس کی ظاہر نہ ہو اس کو ہم ولی نہ مانیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے اولیاء کرام ایسے گزرے کہ زندگی بھر میں ایک کرامت بھی ان سے ظاہر نہیں ہوئی لوگوں کی نظر میں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ولی نہیں ہے، وہ ولی ہیں، وہ ولی حق ہیں، لیکن کرامت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جس سے صادر ہو وہ ولی ہو۔ ولی کے لیے ضروری نہیں کرامت کا ہونا، کرامت کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ولی نہیں ہے جس سے خرق عادت چیز ظاہر ہو رہی ہے تو پھر وہ کرامت نہیں رہتی، وہ استدراج ہوتا ہے، وہ شعبدے بازی ہوتا ہے، وہ نظر بندی، سر بندی، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، لیکن وہ کرامت نہیں کہلائے گی۔ ایک اور بات، جیسے معجزہ نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، ہاتھ میں نہیں ہوتا کا مطلب یہ ہے کہ جب چاہے وہ اس کو دکھا دے، جی یعنی اس کی قدرت میں دے دیا اللہ رب العزت نے اس معجزے کو۔ ایسے ہی کرامت ولی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، جب چاہے دکھا دے۔ اور اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے میرے ہاتھ میں ہے، میں جب چاہوں یہ دکھاؤں، جیسے بہت سارے لوگ دکھاتے پھرتے ہیں،
ہم ایسا کر دیتے ہیں، ہری لونگیں منگوا دیتے ہیں، جی ہری الائچی منگوا دیتے ہیں، ایسا کر دیتے ہیں ویسا. یہ سب شعبدے باز، یہ شیطانوں کے دوست، شیطانوں کی مدد سے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ان کو گمراہ کرتے ہیں. ان میں سے کوئی ولی نہیں ہے. اور کوئی دعویٰ کرتا ہے میں ایسا کر سکتا ہوں، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ولی نہیں ہے، کیونکہ ولی کبھی کرامتوں کا دعویٰ نہیں کرتے. اللہ رب العزت لوگوں کی نظروں میں ان کی عزت، وقار اور ان کا منصب، جی اللہ رب العزت کے ان کی نزدیکی، اس چیز کو ظاہر کرنے کے لیے کبھی کبھی ان کے ہاتھوں پر کرامت کا صدور فرما دیتا ہے. اللہ ہاتھ ولی کا ہوتا ہے تو کرامت صادر ہوتی ہے، اور ہاتھ نبی کا ہوتا ہے تو معجزہ صادر ہوتا ہے. رسول اکرم نے انگلی اٹھائی چاند کی طرف، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے نبی کسی بھی چیز کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں. جی رسول اکرم نے اللہ رب العزت سے التجا کی، دعا کی، درخواست کی. اللہ رب العزت نے اس کو قبول فرما لیا اور کہا کہ آپ انگلی اٹھائیے. حکم اللہ کا، اشارہ نبی اللہ کا، اور چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے. جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ. اسی سوال سے شیخ ملتا جلتا آپ نے کہا ولی، ایک شخص ولی کو کیسے پہچانے، ولی کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، اللہ رب العزت نے کیا بتایا اس بارے میں؟ ولی کی صفات، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. جی یہ دیکھیے یہاں پر 3 صفات ذکر کی گئی ہیں. ایک ایمان بالغیب، دوسرا اقامت صلاۃ، اور تیسرا انفاق فی سبیل اللہ. یہ متقیوں کی صفات ذکر کی گئی ہیں، اور متقی ہی کو ولی کہا گیا ہے. ان اولیاءہ الا المتقون. تو ولی کے لیے سب سے پہلے یہ 3 صفات ہونا ضروری ہے. بھانگ، چرس، گانجا، گھوٹیں کھائیں پئیں اور دھوئیں میں اڑائیں، نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، ہاتھوں میں جوشن، کڑے، ہر انگلی میں انگوٹھیاں، ایک عصا ہو ٹیڑھا میڑا اور ایک کمنڈل ہو مانگنے کے لیے. ہمارے یہاں عوام سمجھتے ہیں کہ یہ ولی ہیں. یہ ولی تو ہیں بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ولی الشیطان ہے. ہر ایک آدمی جو اس دنیا میں ہے ولی ہے، ہر ایک آدمی ولی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن 2 طرح کے ولی ہوتے ہیں، ولی الرحمن یا ولی الشیطان. جو رحمان کا ولی نہیں ہے وہ شیطان کا ولی ہے، اور جو شیطان کا ولی ہے وہ کبھی رحمان کا ولی نہیں ہو سکتا. لیکن ولایت کے درجے الگ الگ ہیں. جی کوئی معمولی درجے کا ولی ہے، نماز روزے کا پابند ہے، عقیدہ درست ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، رسول اکرم سے محبت رکھتا ہے، یہ بھی ولی ہے. کوئی اس سے زیادہ محنت اور کوشش کرتا ہے، کوئی اس سے زیادہ کرتا ہے، کوئی اس سے زیادہ کرتا ہے. تو جیسے جیسے اس کا اعمال، اس کی ریاضت بڑھتی ہے، عقیدہ پکا و پختہ ہوتا ہے، جتنا علم ذات باری کا اس کو زیادہ ہوتا ہے، معرفت باری تعالیٰ، معرفت رسول میں پختہ ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ ولایت میں اونچا مقام رکھتا ہے. اور جتنا معرفت باری تعالیٰ، معرفت رسول اور معرفت نفس کم ہوتی ہے انسان میں، اتنا ہی کم درجے کا ولی ہوتا ہے. جی ہر مسلمان ولی ہے، لیکن درجہ الگ الگ ہے. تو ولی کی یہ صفات ضروری ہے. ایمان بالغیب جب تک نہیں ہے ولی نہیں ہو سکتا. جی نماز کا پابند نہیں ہے ولی نہیں ہو سکتا. اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ولی نہیں ہو سکتا. جو ساری زندگی مانگ مانگ کے کھائے وہ تو خود دوسروں کا کھا رہا ہے، وہ کھلائے گا کسی کو کیا؟ جی جی بعض لوگوں کا شک کہنا ہے کہ ولیوں کے اوپر سے تو اللہ رب العزت نے سب چیزیں معاف کر دیں، کیا ایسا کچھ ہے؟
اللہ رب العزت نے ولیوں سے معاف کر دی ہے. کون سے ولیوں سے؟ ولی رحمان سے، ولی شیطان سے. اللہ رب العزت اپنے نبی سے فرماتا ہے، نبی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی، نبیوں اور رسولوں کے سردار، سید الاولین والآخرین، ان کے لیے فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے نبی محترم، جب تک موت نہ آ جائے تب تک آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیں. رسولوں کے سردار، شفیع المذنبین اور ساقی کوثر، شافع محشر، ان کے درجے سے بڑا کسی کا درجہ نہیں ہے. ان کو حکم یہ ہو کہ جب تک موت نہ آ جائے تب تک آپ کو عبادت کرنی ہے. سبحان اللہ. اور یہ چھوٹے چھوٹے لوگ جن کا ایمان درست نہیں، جن کا کلمہ درست نہیں، جن کی طہارت درست نہیں، جو طہارت کے مسائل تک نہ جانتے ہوں، وہ یہ دعویٰ کریں کہ اللہ رب العزت نے ہم پہ روزہ نماز معاف کر دیا ہے. اللہ نے نہیں کیا، شیطان نے کر دیا. علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے تلبیس ابلیس میں بہت سارے واقعات، قصے ایسے جھوٹے ولیوں کے لکھے ہیں، اور شیطان نے بتلایا کہ یہ نسخہ میرا اتنا کارگر ہے کہ اس نسخے کے سامنے کوئی نہیں ٹھہرتا. جزاک اللہ شیخ. معذرت طلب کرتا ہوں، وقت ہو رہا ہے. ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کا شیخ بڑی ہی دلچسپ بات ہمیں بتا رہے تھے، لیکن انشاءاللہ وقفے کے بعد شیخ سے مزید سوال ہم پوچھیں گے جو ہمارے پاس موجود ہیں. آپ بھی اپنے سوالات واٹس ایپ یا ای میل کے ذریعے ہمیں بھیجیں، انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا تشفی بخش جواب دیا جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر نشانی ظاہر ہوگی. پوری دنیا کے اندر حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، تو یہ ہمیں کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ دراصل حالات کی یہ تبدیلی اشارہ ہے قیامت قریب ہے. ہر علامت سامنے آئے گی. قیامت کی نشانیوں سے مراد وہ بھیانک واقعات ہیں جو آخری زمانوں میں رونما ہوں گے. قیامت سے پہلے جانیے شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی سے ہر منگل رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر. بہتر زندگی کے لیے اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، وقفے کے بعد پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، آپ کا میزبان سہیل احمد رحمانی. آپ کے بھی سوالات واٹس ایپ یا ای میل کے ذریعے ہمیں بھیجیں، انشاءاللہ آپ کو تشفی بخش جواب دیا جائے گا. واٹس ایپ کے ذریعے ہمارے پاس ایک سوال آیا، شیخ محترم سے ہم پوچھتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام آصف، میں بمبئی سے بول رہا ہوں. قرآن یا آیتیں واٹس ایپ پہ SMS بھیج سکتے کیا؟ موبائل کے ذریعے قرآنی آیات بھیجنا یہ کیسا ہے؟ بھائی نے سوال کیا ہے ممبئی سے. دیکھیے، اگر ضرورت محسوس ہوتی ہے اور دین کی نشر و اشاعت کے جذبے سے تو آپ بھیج سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور بہتر ہے کہ اگر آپ اس میں کچھ حرج محسوس کر رہے ہیں تو عربی متن نہ بھیجیں، سورت کا نام، آیت کا نمبر لکھ کر اور اردو ترجمہ آپ بھیج دیں. ورنہ متن بھی اگر بھیجنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو متن بھی بھیجیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں شیخ کہ ہمارے موبائل میں ایک ڈیلیٹ کا ڈبہ ہوتا ہے، جب اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو کچرے کے ڈبے میں چلا جاتا ہے، اور وہ لوگ ایسی حدیثیں بتاتے ہیں کہ قرب قیامت میں ایسا ہوگا کہ قرآن کو مٹایا جائے گا. تو یہ سب کیا ہے شیخ؟ آپ اس بارے میں ہمیں رہنمائی کریں. محض توہم پرستی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ یہ جانتے ہیں موبائل میں جو کچرے کا ڈبہ جی دکھائی دیتا ہے یہ اصلاً کچرے کا ڈبہ نہیں ہوتا، ہماری اسکرین سے اس چیز کو ہٹا دیتا ہے، اور حقیقت میں وہ معلومات اس کے اندر موجود رہتی ہے، اور جب چاہیں ہم اس کو نکال سکتے ہیں دوبارہ. لیکن ہماری نارمل جو پہنچ ہے اس سے تھوڑا وہ باہر ہوتا ہے، اس کو چھپا دیا جاتا ہے. جی پھر یہ اصلاً کچرے کا ڈبہ نہیں ہے، محض مانوی ہے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ تو ہمارا مقصد قرآن کی توہین ہے، نہ اس کی تذلیل ہے، نہ اس کے سلسلے میں دل میں دماغ میں کوئی ایسا جذبہ ہمارے ہے
تعظیم قرآن، احترام قرآن ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں، ہمارے عقیدے میں پیوست ہے، ہم محض اسی قرآن کی تعلیم اور تبلیغ کے جذبے سے دوسرے آدمی کو ہم یہ چیز بھیج رہے ہیں۔ جی اگر اس کو مٹانا مقصود ہوتا تو بھیجتے ہی کیوں، اس کی نشر و اشاعت ہی کیوں کرتے ہیں؟ جی تو یہ محض وہم ہے، اس وہم کے چکر میں پڑھ کر ایک بہتر کام دین کا، تبلیغ کا بند نہیں کرنا چاہیے۔ ایک سوال واٹس ایپ کے ذریعے ہمارے ایک بھائی نے کیا ہے۔ السلام علیکم شیخ، میرا یہ سوال ہے، کیا حدیث محفوظ ہے؟ کیا ہمارے لیے قرآن کافی نہیں ہے جو ہم حدیث کی طرف اتنی محنت کرتے رہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ جی شیخ، آپ نے سوال سنا کہ کیا حدیث محفوظ ہے؟ اور کل کو کوئی آدمی یہ کہے کہ کیا قرآن محفوظ ہے، جی 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 کیا کہا جائے گا؟ اس میں کیا شک ہے؟ جس آدمی نے حدیث کا علم پڑھا نہیں، حدیث کو کس طرح سے محفوظ رکھا گیا اس کے بارے میں علم حاصل کیا نہیں، محدثین کرام کی خدمات اس کے سامنے آئی نہیں، اور بے نظیر علم جرح و تعدیل، علم اسماء الرجال، جی اس کے بارے میں کچھ بھی جانتا نہیں، اور وہ آدمی یہ کہے کہ حدیث کے سلسلے میں کیوں محنت کی جائے اور کیا حدیث محفوظ ہے، جی یہ محض اس کا وہم نہیں بلکہ یہ شیطان کا ایجنٹ ہے۔ وہ حدیث سے پیچھا چھڑانا اسی لیے چاہتا ہے تاکہ قرآن کی منمانی تفسیر کر سکے، اور جب تک حدیث موجود ہے اس کے لیے راستہ نہیں ملتا، کیونکہ جب وہ منمانی تفسیر اس کی کرتا ہے فوراً ایک حدیث کا جانکار اس کے سامنے آ کر سد سکندری بن جاتا ہے کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر رسول اکرم نے یہ فرمائی، صحابہ کرام نے یہ بیان کی، آج تک کے مفسرین ان شواہد کی بنیاد پر اس کی تفسیر یہ کرتے رہے، تجھے اجازت نہیں دی جائے گی کہ تو اپنی من مانی یہود و نصارہ کی تعلیمات کی بنیاد پر مسخ شدہ فطرت اور عقل غیر سلیم کی بنیاد پر کیے ہوئے فیصلوں سے حدیث کے بارے میں کوئی نامناسب کلمہ یا جملہ کہے۔ حدیث محفوظ ہے، حدیث بھی اسی طرح سے فرمان الہی ہے جیسے قرآن، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، قرآن کا لانے والا یہی بتاتا ہے کہ صرف قرآن ہی نہیں دیا گیا مجھے حدیث بھی ویسے ہی دی گئی ہے جیسے قرآن دیا گیا ہے۔ اس لیے حدیث بلا شبہ محفوظ ہے، اور حدیث کا محفوظ رکھنا یہ امت کی ذمہ داری ہے، اس کے لیے محنت اور کوشش کرنا۔ یہ ناممکن ہے اور یہ غلط بات ہے کہ قرآن کے الفاظ تو محفوظ ہوں اور اس کے معنی اور مطالب غیر محفوظ رہیں۔ جب اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو اس آیت کریمہ میں صرف الفاظ کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا، معانی اور مطالب کی حفاظت کا وعدہ بھی ہے۔ تو الفاظ اگر محفوظ ہیں تو اس کے معانی اور مطالب بھی محفوظ ہیں، اور معانی اور مطالب حدیث متعین کرتی ہے۔ جزاک اللہ شیخ۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کے عقل شریف میں کوئی بات نہیں آتی تو کہتا ہے یہ حدیث تو صحیح نہیں لگ رہی ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی کا یہ فرمانا کہ فرشتے آئے ان کو ایک تھپڑ مار دیا، تو کہتے ہیں یہ بات کیسے عقل میں آ سکتی کہ ایک انسان اور فرشتے کو تھپڑ مارے؟ اصل میں اس نے فرشتے کو دیکھا نہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھپڑ کھایا نہیں۔ جی اگر تھپڑ کھایا ہوتا تو اس کی سمجھ میں آ جاتا۔ جی آج ایک آدمی میں ہوں، میں کسی کو تھپڑ مارتا ہوں، اور ایک آج کے زمانے کا کوئی بڑا ریسلر ہے وہ تھپڑ مارتا ہے، تو صرف یہ نہیں کہ اس کا منہ گھوم جاتا ہے، وہ سراپا گھوم جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی
وفات ہو جائے. کتنا فرق ہے آج کے زمانے کے لوگوں کا. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھپڑ سے ایسا ہو جائے، اس میں نہ ہونے کی بات کیا ہے؟ کیا وہ فرشتوں کو جانتا ہے کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں؟ نہیں جانتا. کیا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھپڑ کی قوت کو دیکھا ہے، نہیں شیخ. جانچا ہے، نہیں. پرکھا ہے؟ کسی ایسے آدمی سے ملا ہے جس نے دیکھا ہو، پرکھا ہو؟ نہیں شیخ. یہی قرآن کہہ رہا ہے فَوَكَذَهُ مُوسَى فَقَضَىٰ عَلَيْهِ. ایک گھونسا مارا اور آدمی مر گیا. کیا اس کو کہا جائے کہ تم ایک گھونسا مار کے کسی کو جان سے مار کے دکھاؤ؟ دکھائے گا؟ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے. قرآن کی بات کیا اسی بنیاد پر کہ ایک گھونسے سے آدمی مر جائے تو عقل میں نہیں آتا؟ کیا ہم انکار کر دیں؟ جب اس کو مان سکتے ہیں تو اس کو بھی مان سکتے ہیں کہ فرشتے کے ساتھ جو واقعہ ہوا یہ بھی صحیح ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایسی طاقت اور قوت دی تھی، ایک گھونسے سے آدمی مر سکتا تھا اور ایک چپت سے کسی کی آنکھ بھی نکل سکتی. تو بعض بھائیوں کا کہنا ہے کہ وہ تو فرشتے تھے، یہ تو انسان تھے. یہ ڈیفرنس لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تو انسان کے بارے میں اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے اور وہ فرشتے تھے. فرشتے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا جانتے ہو؟ یہ لوگ یہ نہیں جانتے فرشتہ ہو یا جن، جب وہ انسانی شکل میں آتے ہیں تو ان کی طاقت اور قوت ایک انسان کے برابر ہی رہ جاتی ہے. جن بھی جب اپنی اصلی شکل و صورت کو چھوڑ کر انسانی شکل و صورت اختیار کرتے ہیں تو انسان سے زیادہ قوی نہیں ہوتے، ان کی طاقت انسان جتنی ہی ہوتی ہے. اور جب وہ سانپ بن جاتے ہیں تو سانپ ہی جتنی طاقت ان میں رہ جاتی ہے. جیسے ایک عام آدمی سانپ کو مار سکتا ہے، ایسے ہی ایک جن کو جو سانپ بنا ہوا ہے اس کو بھی آدمی ویسے ہی مار سکتا ہے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ نہیں مرے گا کیونکہ یہ جن ہے، نہیں، اس کی طاقت اتنی ہی ہے. فرشتے تھے لیکن انسانی شکل میں آئے تھے، طاقت ان کی اتنی ہی تھی. جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں سوالوں کے جواب دیے. امید کی سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا اور آپ مطمئن بھی ہو گئے ہوں گے. ناظرین، ہمارے پاس مزید وقت نہیں ہے کہ اس پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں. آپ بھی اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں واٹس ایپ یا ای میل کے ذریعے جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں. انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا تشفی بخش جواب دیا جائے گا. ہم اپنے پروگرام کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان فكرت في